تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی خطے میں کسی بڑی طاقت کو پاکستان پہ دباؤ بڑھانا مقصود ہوا تو افغانستان ایک ممکنہ راستے کے طور پہ دیکھا گیا۔ براہ راست تصادم کی بجائے پراکسی دباؤ، سرحدی عدم استحکام اور محدود نوعیت کی کارروائیاں، یہ سب اسی حکمت عملی کا حصہ رہی۔ اور پاکستان کے اندر جو ٹارگٹ ہیں وہ فوجی ہٹ کیے جا رہے ہیں۔ اسکول آف آرٹلری نوشہرہ کے اندر گزشتہ روز ڈرون اٹیکس کیے گئے، اس کے علاوہ اسلام آباد میں نیلور فیکٹری کے ایریا کے اندر ڈرون اٹیک کیا گیا، اس کے علاوہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں ڈرون اٹیک کیا گیا۔ یہ کنفرمڈ اٹیک۔ طالبان ترجمان جو ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پاکستان سے بدلہ لینے کا باقاعدہ اعلان بھی کیا کہ افغان طالبان بھارت اور اسرائیل ایک ہیں۔ بلکنائزیشن پاکستان والے بلوچستان کی بات ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب پاکستان نے ایئر سٹرائک اپنی بند کی ہے، کیونکہ وہاں سے افغانستان کی طرف سے جو ان کے وزیر داخلہ ہیں ان کی طرف سے بڑے سخت پیغامات آئے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے بڑے شہروں کو ہٹ نہیں کر سکتے تو وہ بھی ہٹ کیا جا سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے، خودکش بمباروں کی دھمکی بھی افغانستان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر دی گئی کہ اگر پاکستان کے پاس نیوکلیر بم ہے تو ہمارے پاس بٹالینز ہیں خودکش بمباروں کی۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کی ملٹری اپنا جو ملیٹنٹ انفراسٹرکچر چلاتی ہے، جہادی نیٹ ورک چلاتی ہے، انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم بھی یہاں پہ آپ کو واضح کر دیں کہ ہم بھی نہیں روک سکیں گے اگر انہوں نے فیصلہ کر دیا پاکستان کے بڑے شہروں کو اس طریقے سے ہٹ کرنے کا جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بارڈر کے اوپر یہ ڈرامہ کریں جو آپ نے کرنا ہے، یہ وہاں پہ ہوائی جہاز نہ بھیجیں تاکہ وہ بھی ڈرون نہ بھیجیں، تو ڈرون تو آلریڈی آ رہے ہیں۔ ایک طرف بھارت ہے جو برسوں سے پاکستان کو خطے میں اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل ہے جس کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہی عسکری برتری، پیشگی وار اور مخالفین کو گھیرنے پہ قائم ہے۔ یہ کوئی اچانک بننے والا رشتہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا اتحاد ہے جو خاموشی سے برسوں میں پروان چڑھا اور اب کھل کے وہ سامنے آ رہا ہے، ایک ایسے نیکسس کے طور پہ جو مسلم ممالک کے مخالف اتحاد بنانا چاہتا ہے۔ نریندرا مودی کا اسرائیل کا دورہ محض سفارتی مصافحہ نہیں تھا۔ نریندرا مودی اور اسرائیلی قیادت کے درمیان گفتگو کا مرکز صرف تجارت یا ٹیکنالوجی نہیں تھی، بلکہ وہ مشترکہ خطرات تھے جنہیں دونوں ایک ہی اینک سے دیکھتے ہیں۔ ان خطرات میں ان کے نزدیک سب سے نمایاں نام پاکستان کا ہے کہ بھارت افغان طالبان کے ساتھ مل کے پاکستان کو بیک وقت دو محاذوں پہ انگیج کرنے کی سازش میں مصروف ہے، لیکن اب اس شیطانی گٹھ جوڑ میں اسرائیل بھی شامل ہو گیا۔ مودی اگر اسرائیل میں کھڑے ہو کر افغان طالبان کی مالی مدد کرنے کا اعلان کرے تو کیا ہم اس پہ خاموش بیٹھے رہیں؟ کیا ہم یہ دن دیکھنے کے لیے 50 سال سے ان نمک حراموں کے لیے قربانیاں دے رہے تھے؟ کل عدم ٹی ٹی پی کے پاس واحد مولک ہتھیار اس کے خودکش بمبار تھے، لیکن اب وہ کوڈ کاپٹرز، میزائلز اور اینٹی ایئر کرافٹ گن سے لیس ہیں۔ یہ قیمتی اور مولک ہتھیار ان کو کون سپلائی کر رہا ہے؟ دہشت گردوں کو یہ ہتھیار استعمال کرنے کی تربیت کون دے رہا ہے؟ ان کو لاکھوں ڈالر ماہانہ کون دے رہا ہے؟ حقانی نے بھی کہہ دیا ہے کہ بہت کچھ ہوگا، اور دوسری طرف سے سب سے جو خطرناک بات ہے وہ تو ایکچولی یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ احسان اللہ ٹیپو محسود لکھتے ہیں کہ ایز ایکسپیکٹڈ نور ولی محسود جو ٹی ٹی پی کا لیڈر ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ پورے پاکستان میں حملے کرو، خودکش۔ اب ہم افغانستان کا دفاع کریں گے، ہمیں اپنے فائٹرز کو کہہ دیا ہے کہ پھیلا دو، حملے پھیلا دو۔ تو افغانستان کا پبلک موڈ مزید سخت ہو جائے گا، وہ بات چیت کے اوپر نہیں آئیں گے، وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور پراکسی سپائرل تیز ہو جائے گا۔ جو انہوں نے کہا نا بٹالینز ہمارے پاس پڑی ہیں خودکش کی، تو پھر وہ پاکستان پورے کا پورا پھٹے گا، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک، لاہور بھی نہیں بچے گا۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیجئے۔ پاکستان کے اوپر اس کا اگر امپیکٹ دیکھیں تو پاکستان آلریڈی بے تحاشا اکنامک پریشر کے اندر ہے، اور ایک بہت ہی لمبا اگر یہ بارڈر کا کانفلکٹ افغانستان کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی جو تھوڑی بہت ریسورسز ہیں آئی ایم ایف کے خرچے پہ چل رہی ہیں وہ بلیڈ ہوتی چلی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور پھر ڈپلومیسی جو اس وقت چل رہی ہے وہ منت ترلے میں چلی جائے گی، بیگنگ موڈ میں چلی جائے گی۔ بات سمجھیں، آپ اپنے آپ کے ہاتھ پیر کاٹ رہے ہیں۔ اس لیے مجھے تو لگتا ہے کہ عاصم منیر تو جو ہے وہ را ایجنٹ ہی ہے، آر این اے ڈبلیو کے لیے کام کر رہا ہے۔ تھمز اپ ٹو دا آر این اے ڈبلیو جنہوں نے اس کو پتہ نہیں کس طرح ریکروٹ کیا ہے۔ مطلب میٹافورکلی سپیکنگ بھی اگر آپ بات کریں تو اور کس لیے، پاکستان کے لیے تو یہ کام نہیں کر رہا یار، کس لیے کام کر رہا ہے یہ؟ انڈیا پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ انڈیا کو اسٹریٹجک ایڈوانٹیج یہاں یہ ہوتا ہے کہ پورے کا پورا خطہ، افغانستان پاکستان آپس میں لڑے، ایران بھی لڑ پڑا ہے، پورا خطہ ڈسٹریکٹڈ ہے۔
इंडिया कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर प्रेशर पॉइंट्स ऑटोमेटिकली इम्प्लीफाई उनका हो जाता है, इसीलिए वो संदूर 2 की बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर बैठे हुए। अगर पाकिस्तान के गिर्द अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए, अगर पाकिस्तान की सरहदों पर दबाव रखा जाए, अगर पाकिस्तान को बैक वक्त कई समतों में मसरूफ रखा जाए, अगर उसकी तवज्जो वसाइल और सिफारती तवानाई तकसीम हो जाए, तो क्या दोनों के हक में फैसला हो सकता है? यही वो मकाम था जहां अफगानिस्तान बतौर आला सामने आता है, बतौर फरीक नहीं। कि अब जिस तरह के हमले होंगे वो खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में, मैं खुल के बात कर रहा हूं, वहां कम होंगे, पंजाब में ज्यादा होंगे, जो हालात नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का ये कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है ना, इधर से अता तारड़ वीडियो बनाता है कि तुम तंदूर वाले हो, तुम फलां हो, यानी पठानों के खिलाफ, अफगानों के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल की जाती है। जाहिर है कि ये बड़ी खतरनाक लकीर खींचने की कोशिश है। एक तासुर बनाया जा रहा है कि ये सिर्फ पंजाबी हुकूमत है, पंजाबी फौज है और पंजाब की लड़ाई हो रही है बागी साहब से। खतरा यह है कि पंजाब से ही बदला लिया जाएगा और ये बड़ा खतरनाक होगा। इमेजिन कर सकते हैं आप, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता लाहौर, पिंडी, गुजरावाला, सरगोदा, गुजरात और ऐसी जगहों पे खुदा ना खास्ता धमाके हो रहे हैं, फिर क्या महफूज रह जाएगा पाकिस्तान में? तो इसलिए ये हालात बिल्कुल भी किसी के कंट्रोल में नहीं है। फिलहाल इतनी बात करते हैं, डरते डरते हम बात करते हैं। हम तो इसलिए शो डाल रहे हैं और इसको पराई जंग कह रहे हैं कि हमारा कोई मफाद नहीं है इसमें। तालिबान ने 20 साल इंतजार किया है अमेरिका के साथ। इनको ये ज़ोम है, और जो भी ख्वाजा आसिफ ने पोस्ट भी किया है एक एक्स पे कि जी हम तुम्हारे साथ है, तुम इसलिए लड़ने के काबिल थे, वरना तुम इस काबिल ना होते। तो अब हम तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम, मैं आपको सिर्फ समरी बता रहा हूं, नटशेल में, लंबी पोस्ट है। तो ये इनकी गलतफहमी है। इनको अंदाजा नहीं है कि जब इतना अरसा लोग पहाड़ों पे और जंगजुओं की तरह जिंदगी गुजारने के आदी हो जाएं तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। भारत की इंटेलिजेंस मौजूदगी अफगानिस्तान में कोई नई बात नहीं है और इजराइल की तकनीकी और निगरानी की सलाहियत इस नेटवर्क को मजीद मौसर बनाती है। ये इश्तराक किसी तहरीरी मुआहिदे का मोहताज नहीं है, बल्कि मुश्तरका मफादात खुद ब खुद रास्ता बना लेते हैं। अफगानिस्तान को यह बावर करवाया जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त आलमी सतह के ऊपर जो अपनी हाइप बना के बैठा हुआ है, इसको तनहा करना है। अगर सरहदी दबाव बढ़ाओगे तो पाकिस्तान फौरी रद्द-ए-अमल नहीं दे सकेगा, ये उसको बावर करवाया गया था। और यह कहा गया था कि माली और अस्करी मदद जो है वो पर्दे के पीछे तुम्हें दस्तयाब रहेगी।